مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی جو گناہ گار بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کو بڑھانا چاہیے اور غیر اللہ، غیر خدا سے تعلق کو قطع کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے تعلق بہتر بنانے میں کامیاب ہو گئے اور غیر اللہ سے نجات حاصل کر رہی، پھر دنیا و آخرت دونوں کی راحتیں اور سکون ملے گا۔ اگر فقر و فاقہ بھی ملے، غربت بھی ہو، بے سکونی اس بندے کو نہیں مل سکتی جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی محبت ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ تعالی سے محبت کرنے والا دل کبھی نہیں مرے گا، اور جو اللہ کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ صرف ایک مقام کو چھوڑ کے دوسرے مقام پر جائے گا، اور وہ مقام اس سے کئی گنا بہتر، پرسکون اور راحت والا ہے۔ اور جب یہی اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی چاہت والے، اللہ کی رضا والے اور اللہ سے انعام پانے والے پورے صراط سے گزریں گے، تو اس گزرتے وقت دوزخ یوں کہے گی، اے بندہ مومن جلدی پار ہو جا، تیرے نور کی وجہ سے میرے اندر جو آگ کی حرارت ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ دیکھیے مومن کے قلب کا نور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کریں۔ دل کے اندر مطمئن وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، غربت میں، مفلسی میں، بیماری میں۔ بلکہ آج تو ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے، جسے دیکھیں اسے روزگار کا مسئلہ، عزیز و اقارب، دوست احباب کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی کو سکون اور راحت حاصل مکمل نہیں ہے، خواہ وہ جتنا بھی مالدار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلایا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ عبد الرحمن اسپین میں 50 سال تک مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا۔ ایسا بادشاہ جس کے پاس اتنی پاور اختیار ہو، اسی کا حکم چلتا ہو۔ جب دنیا سے رخصت ہوا تو لوگوں نے اسے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جو 50 سال میں حکومت کے تخت پہ بیٹھ کے
اختیارات کا استعمال کرتا رہوں، اس پوری زندگی کے اندر جو مجھے سکون ملا وہ 4 دن ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ سکون دولت کے اندر ہے تو اس کی بھول ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سکون حکومت کے کسی عہدے میں ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سکون بہت بڑے تاجر بن جانے سے ہے تو وہ بھی بھول کے اندر ہے۔ انسان کو مال مل جائے تب بھی وہ بے سکونہ ہے، پھر وہ مال کی حفاظت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اسے زمین جائیداد مل جائے، اس کے مسئلوں میں الجھ جائے گا، کبھی ادھر تاریخ، کبھی ادھر مقدمہ، کبھی ادھر لین، کبھی ادھر دین۔ یعنی پرسکون زندگی جو ہے اسے نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس نے اپنے دل کے اندر جس محبت کو لے کے آنا تھا اس محبت سے غافل ہے۔ انسان کو کیسے پتا چلے کہ اس کا دل بیمار ہے؟ کیونکہ وہ دل بیمار ہے اس لیے اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو آج میں آپ کو 4 بنیادی علامتیں بتاؤں گا جو ایک بیمار دل میں پائی جاتی ہیں، جو دنیا کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت کا موضوع ہے تو پہلے ہم نے دل کے اوپر بحث کرنی ہے، اور پھر جا کے ہمیں عالم امر کے لطائف پتہ چلیں گے۔ اور عالم امر کا پہلا لطیفہ قلب ہی ہے، دل ہی ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کے قرب میں جاتا ہے۔ تو کس طرح پتہ چلے کہ انسان کا دل بیمار ہے؟ جو جسمانی بیماری آتی ہے وہ بندہ محسوس کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب دل کی بیماری کیسے ٹھیک ہوگی اور کہاں سے جا کے یہ ٹھیک ہوگی؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ جو روحانی بیمار ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہری بیماری سے زیادہ بہتر اور ضروری جو ہے وہ روحانی علاج ہے، قلبی علاج ہے۔ اپنے دل کو منور کرنا، اپنے دل کو اللہ کے لیے تیار کرنا۔ تو 4 بنیادی علامتیں ہیں ایک بیمار دل کی۔ ان میں سے اگر کوئی ایک کیفیت پائی جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ دل بیمار ہے، جس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے، یہ پہلی علامت بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے، آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں۔ دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں نہیں۔ دنیا میں آسانیاں مل جائیں کہ دنیا کے اندر مجھے ہر آسائش مل جائے، آرام مل جائے، مگر موت کے بعد پہلا جہاں اس کا ٹھکانہ وہ قبر، اور اس کے بعد جو ہے میدان حشر، اس کی آسانیوں کی حاصل کرنے کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ایک بندہ اس طرح کا نظر آئے سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ یہ پہلی علامت ہے۔ بس اسے دنیا ہی کی چیزیں، دنیا میں گھر بنانا منع نہیں، بنا سکتے ہیں، یعنی گھر بنائیں جسم کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے تاکہ دل جمی سے عبادت ہو، لیکن ان گھروں کے اندر دل نہ رکھ دیں یا ان گھروں کو اٹھا کے دل کے اندر نہ لے آئیں، وہ ایک جسم کی ضرورت ہو۔ پہلی علامت ہے کہ جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں انہیں بقا والی چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ فنا ہونے والے گھر ہیں، فنا ہونے والی دولت ہے، فنا ہونے والی یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور بقا کیا ہے؟ بقا ہے آخرت کی زندگی۔ اگر یہ ترجیحات اس کی بڑی ہوئی ہیں دنیا کی ترجیحات تو پھر اس کا دل بیمار ہے۔ دوسری علامت، جب انسان رونا بند کر دے، اس کو آنسو نہیں بہتے، روتا نہیں ہے اللہ کے ڈر سے، خوف سے اس کے آنسو بند ہو گئے۔ ایک بندہ اس کو رونا ہی نہیں آتا، تنہائی میں جاتا ہے، اسے گناہ کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور
اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر وہ روتا ہی نہیں، اس کا رونا بند ہو گیا، تو یہ دل سخت ہو چکا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ اور دل کا رونا یاد رکھیے، دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والوں کا منہ بنا لو۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری چلتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تکبر اور بڑائی نہیں چلتی۔ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دو، اور رونے والا دل جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ زئی آنکھ سے رونے والے سے افضل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے رونا ہی، پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کے دل سے رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور اس گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ اس طرح روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ رہتی نہیں۔ دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور رونی چاہیے۔ یہ دل بھی اللہ کا، یہ آنکھیں بھی اللہ کی۔ ہم تو کہتے ہیں حسین مناظر کے لیے آنکھیں بنی، نہیں، یہ آنکھیں اللہ کے خوف اور ڈر میں رونے کے لیے بنی۔ اور جس کی آنکھیں بھی روتی ہوں اور دل بھی روتا ہو، یہ کتنا کمال درجے کا انسان ہے، جو اللہ کے ڈر سے روئے بھی اور اندر سے بھی وہ روئے، باطن سے بھی وہ روئے۔ آنکھیں بھی رو رہی ہیں اور دل بھی رو رہا ہے۔ تو دوسری علامت میں نے بیمار دل کی کیا بتائی کہ اس کو رونا نہیں آتا۔ پہلی علامت تھی فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دیتا ہے، دوسری علامت تھی انسان کا رونا اللہ کی رضا کے لیے بند ہو گیا ہے، یہ دوسری علامت تھی۔ تیسری علامت مخلوق سے ملنے کی تمنا رکھتا ہو کہ مجھے بڑے بڑے عہدوں والے ملیں، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر ملیں، بڑے بڑے جو ہے وہ زمینوں کے سودے کرنے والے ملیں، بڑے بڑے جو ہے اختیار رکھنے والے ملیں، بادشاہ ملے، وزیر ملے، یہ اس کی تمنا ہے۔ لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہیں، اور جسے اللہ سے ملنا یاد نہیں اور بندوں کے ملنے کی طلب رکھتا ہے، سمجھو کہ یہ دل کے لیے موت ہے۔ اور ایسا بندہ جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات بناتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے اور وہ اداس ہوتے ہیں، وہ انتظار ہوتا ہے، اور وہ ٹائم لیتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے، وزراء سے، ایم این اے ایم پی اے سے ملنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں، وزیروں سے ملنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں، کئی کئی دن جو ہے دروازوں پہ جاتے ہیں، ان کے پی اے ان کے سیکرٹریوں سے مل کے کہتے ہیں ہمیں 5 منٹ کا ٹائم لے دیں۔ لیکن اللہ کا ایسا دروازہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی پی اے یا سیکرٹری کھڑا ہو، وہ ہر وقت کھلا ہے۔ ہائے افسوس اس انسان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن لوگوں سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے ذمت بھی اٹھاتا ہے، اور جب انہیں ملنے جاتا ہے تو وہ اسے کچھ دیتے بھی نہیں، خالی لوٹا دیتے ہیں۔ اور ایسا بندہ سوائے خالی ہاتھوں کے، بلکہ اس کے ہاتھوں میں تو پتھر بھی نہیں ہوتے کہ وہی دے کے خوش ہو جائے، خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کی آرزو اور طلب رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقی ہونے کی تمنا رکھتا ہے، جو اللہ کی جستجو رکھتا ہے، اب کیا ہوگا؟ اس کی ملاقات جس مقام پہ ہونی ہے، اس مقام کی کیفیت، وہ موضوع چونکہ ایک بہت بڑا ہے، الگ ہے، کہ جو اللہ کی تمنا رکھتا ہے ملنے کی، کہ میں اللہ سے ملوں،
اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور اللہ سے ملاقات کروں، تو پھر ایسا شخص جو ہے جب میدان حشر میں پہنچے گا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ راستہ صاف کر دو، راستہ صاف کر دو، کیونکہ اللہ کی محبت والا آ رہا ہے۔ کیا اس کی عبادتیں کیا تھیں، اس کی ریاضتیں کیا تھی، اس کا تقویٰ کیا تھا، اس کی پرہیزگاری کیا تھی کہ اس کے لیے راستے صاف کرا دیے۔ اس کا یہی ایک تقویٰ تھا کہ اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا تھا اور دل میں یہ ارادہ رکھتا تھا میں بس مولا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بس اس کے لیے سارے راستے صاف و شفاف کر دو اور کوئی رکاوٹ آج نہ ہو۔ یہ دنیا کا تھکا ماندہ بندہ آ رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو تیسری علامت بیمار دل کی بتائی ہے۔ ایک بیمار دل کی علامت بتائی ہے کہ فانی چیزوں کو باقی چیزوں پہ جو ترجیح دیتا ہے، دوسری علامت ہے جو انسان اللہ کے ڈر سے روتا نہیں ہے، اور تیسری چیز ہے کہ بندہ مخلوق کی ملاقات کی ہی تمنا رکھتا ہے۔ مخلوق میں سے اگر ملاقات رکھنی ہے تو پھر نیکوں کی ملاقات کی خواہش رکھو، صالحین کی ملاقات کی خواہش رکھو، وہ لوگ جن کے قلوب اللہ کی محبت اور یاد سے منور ہیں ان کے قریب آ کے دلوں کو کر دو۔ یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، قریب دل کر کے تو دیکھ، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ دلوں کو پہچان لیتے ہیں ہم جنسوں کو پہچان لیتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو اور وہ طلب مولا میں ہو اور ایسے شخص کو ملے جس کے دل میں مولا کی محبت منور ہے تو اس کی روشنی اس کے دل کو بھی منور کر دے گی۔ وہ دل پہ چھان لے گا اس کو کہ یہ تو اللہ کا طالب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت والا بندہ ہے۔ پھر اس کے رنگ بھرے گا، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ ہے، پھر اس میں رنگ بھرنے شروع ہوں گے۔ تو چوتھی علامت جو ہے بیمار دل کی، جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ دل سمجھ لیں کہ بیمار ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل اور دنیا کی باتوں میں مشغول۔ چوتھی علامت میں نے بتائی ہے، میں نے یہ 4 علامتوں میں پوری انسانی زندگی کو پرو کے رکھ دیا آپ کے سامنے، اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ موضوع سے ہی سمجھ آئے گا جو لگاتار میرے موضوعات یہ سن لائے محبت الہی کی باتیں، کہ پہلی چیز انسان فانی چیز کو باقی چیزوں پہ ترجیح دے، یہ بیمار دل ہے۔ جب انسان کا رونا بند ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کا ختم ہو جائے، اور تیسری مخلوق سے ملنے کی تمنا اس کی بڑھ جائے، چوتھی انسان اللہ کے ذکر سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کی باتیں کرنے میں اس کے دل کو لذت ملے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے، ذکر کرنے، مراقبہ کرنے سے گھبرائے، یا وہ مصلی پہ بیٹھتا ہے بوجھ محسوس کرتا ہے، قرآن پاک جو ہے پڑھتا ہے تو اس کے اندر چین نہیں آتا، تو ایک سادہ سا اصول سمجھ لیں کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کا تنہائی میں بیٹھنا دیکھو۔ آپ کو رمز کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں، میں اور آپ ذرا تنہائی میں جا کے دیکھیں، مخلوق کے سامنے ہو سکتا ہے میرے آداب نماز اچھے ہو جائیں کہ بھئی لوگ دیکھیں گے میرا اللہ اکبر کرنا بھی ٹھیک ہونا چاہیے، میرا بیٹھنا بھی ٹھیک ہونا چاہیے، میرا لباس بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ خاص سلوک کے اندر اولیاء کاملین جن اپنے مریدین کی تربیت کرتے تھے انہیں خلوتیں دے کے چیک کرتے تھے کہ یہ خلوت میں مولا کے ساتھ کیسے ہے، یہ تنہائی کے اندر اللہ کے ساتھ کیسے ہے۔ مخلوق کے اندر تو بڑے آداب ہے، مسجد میں بھی بڑے ادب سے آتا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس کی تنہائی جو ہے جہاں اسے کوئی دنیا کا بندہ نہیں دیکھ رہا، یہ ہے اور اس کا اللہ، بس کوئی بھی نہیں ہے بیچ میں، بیوی بچے رشتہ دار کچھ بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ جو ہے میں نے جس شیخ طریقت سے تربیت لی تھی وہ روزمرہ کی کیفیات میں کہتے تھے کہ بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے تنہائی میں لے جاؤ، تمہیں اپنا اندازہ ہو جائے گا مخلوق میں تم کیسے تھے اور تنہائی میں تم کیسے ہو۔ جب بھی آپ میں ایسی تکلیف آتی ہے، بڑھتے ہیں، مصیبت میں بھی بڑھتے ہیں، آپ تنہائی کر کے دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے،
مسجد میں کسی کونے پہ بیٹھ جائے اور بیٹھ جائے تنہائی میں بیٹھ کے خوب جو ہے مراقب ہو جائیں، اللہ کی طرف تصور بنا لیں، اللہ کی طرف جستجو بڑھا دیں، اللہ کی طرف دھیان کو بڑھا دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی دل کی کیفیت کیسے رہتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے کمرے میں ہیں، آپ اپنے کمرے سے کمرے کے اندر آپ کے اوپر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ انداز محبت بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت کی چونکہ بات چل رہی ہے۔ چوتھی علامت چونکہ انسان ذکر سے گھبراتا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی راتوں کے لیے اپنے کمروں میں دیکھیں اپنے آپ کو۔ موبائل بھی میرے پاس ہے، ٹیلی ویژن کا ریموٹ بھی میرے پاس ہے اور سارے معاملات ہیں، آیا اس وقت کیفیت دل کے اوپر کیا ہے؟ اگر یہ کیفیت تنہائی کی درست ہو گئی سمجھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اگر تنہائی میں یہ دل بھیڑیا بن گیا، تنہائی کے اندر بے حیائی بڑھ گئی، تنہائی کے اندر خوف الہی ختم ہو گیا، تنہائی کے اندر تمہارا مراقبہ ختم ہو گیا، تنہائی کے اندر یاد الہی ختم ہو گئی، صرف اور صرف فون اور تم رہ گئے، سوشل میڈیا اور تم رہ گئے، تمہیں رب کی یاد ہی نہ رہی، تو پھر ایسا دل بھی بیمار ہے۔ 4 علامتیں میں نے آج آپ کے سامنے بیمار دل کی رکھی ہیں۔ نمبر 1، فانی چیزوں کو باقی چیزوں پہ ترجیح دیتا ہو اور اس کا اللہ کے خوف سے رونا بند ہو چکا ہو، رونا بالکل سے نہ آتا ہو، اور تیسری مخلوق سے ملنے کی تمنا رکھتا ہو۔ نمبر 4 کہ اللہ کے ذکر سے اور تنہائی کے اندر جا کے اللہ کے ذکر سے گھبراتا ہو اور اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی خشوع والی کیفیت پیدا نہ ہو، تو پھر اس طرح کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آنکھ کا موتیا۔ میں نے ایک بیماری سلوک کے راستے کے اندر سالکان طریقت کے لیے کہ میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی، اصطلاحی لفظ، میں نے کہا دل کا بھی موتیا ہوتا ہے۔ جیسے آنکھوں کا موتیا ہے، دل کا بھی موتیا ہے۔ اے انسان، یہ 4 علامتیں میں نے تجھے بتائی ہیں، اگر یہ 4 علامتیں تیرے دل پہ آ گئی تو یہ دل کا موتیا ہے، اور آنکھ کا موتیے سے زیادہ یہ خطرناک ہے۔ آنکھ ٹھیک ہوتی ہے اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کے موتیے کی بھی اصلاح ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اس کی بھی اصلاح کی طرف جانا ہے۔ تو جب اس کی اصلاح ہو جائے گی، بیمار دل کی یہ جو علامتیں میں نے بتائیں، ان سے نکل کے ہم اپنے علاج کی طرف جائیں گے، اپنی جستجو کو بڑھائیں گے اور اپنی فکر کو اللہ کے لیے کر دیں گے۔ پھر دیکھیے گا کہ ہماری تبدیلی کیسے آتی ہے اور ہمارا باطن کیسے روشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔